ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ برادران دینی و یقینی، حضرات حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، خواتین و حضرات، یہ ماہ ربیع الاول ہے۔ ربیع کے معنی ہیں بہار کے۔ یہ مہینہ بھی بہار کا ہے اور اس مہینے میں آنے والا جانے بہار ہے۔ اگر مہینوں کو کہا جائے کہ مہینوں میں کس مہینے کو زیادہ فضیلت ہے تو تمام امت کہے گی رمضان۔ میں ایک دو کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اور دنوں کے لیے پوچھا جائے کہ دن کون سا افضل ہے تو پھر پوری امت بول اٹھے گی جمعہ۔ جمعہ سب سے، اس لیے کہ جمعہ ہی کو آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی گئی، جمعہ ہی کو پردہ بھی فرمایا۔ تو دنوں میں جمعہ بہتر ہے۔ مجھے حیرت ان لوگوں پر ہے کہ کہتے ہیں عید تو دو ہی ہے، کہیں انہوں نے سیاسی بیان سن لیا ہوگا کہ ہم دو ہمارے دو۔ عید تو دو ہی ہے، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید اضحیٰ ہے۔ حدیث پاک کی زیارت کریں، یوم الجمعہ یوم العید، یہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے، اور یہ عید سے بڑا دن ہے جسے جمعہ کہتے ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ تو جب دو عید کہتے ہو تو تم بھول جاتے ہو۔ آخر تو وہ سورہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ جمعہ ہی کے دن اتری اور عرفہ کو اتری۔ عرفہ بھی عید ہے، جمعہ بھی دو عیدوں کے درمیان اتری۔ تو تمہاری یہ دو عید کہاں گئی؟ اور یہ استدلال خود فاروق اعظم کر رہے ہیں۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی تمام نعمتیں تم پر پوری کر دی۔ سب جگہ لکم لکم آیا، لکم، ذرا لکم کو دیکھنا۔ آج کے دن ہم نے تمہارا دین تم پر پورا کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو عزلو دین اصل کیا راضی۔ جب یہود نے کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہمارے یہاں اترتی، یعنی یہودیوں کے یہاں جو آپ کے یہاں اتری ہے، تو ہم اس کو عید بنا لیتے،
فاروق اعظم نے پوچھا کون سی آیت ہے؟ تو یہی آیت پڑھی. کہا تم تو ایک عید بنا لیتے نا, یہ تو دو عیدوں کے درمیان اتری ہے. ہمیں عید بنانے کی ضرورت نہیں, عید منانے کی ضرورت ہے. بنا تو دیا خدا نے, یہ دو عیدوں کے درمیان. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم مناتے نہیں. ارے تم پاگل ہو, تم مناؤ یا نہ مناؤ, آپ مناتے نہیں ہیں. اتنا غرور ہے اپنے تقدس پر, مناتے نہیں ہیں. بنانا کام اللہ کا ہے, بنانا کام. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس امت میں ہیں. کیا کہنا ان کی خوش نصیبی. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسلمان ہو کے اس امت میں ہیں. اس امت میں ہونے کی دعا تو انبیاء نے کی تھی. یہ چیز جب ہم کو مانگے بغیر مانگے مل گئی تو بہت زیادہ قدر کی ضرورت ہے. شکر حقرہ کی پیشوا دارے, پیشوائے جو مصطفیٰ دارے, وہ شریعت بیاں کو ند مارا, وہ طریقت بیاں کو ند مارا. اللہ کا بہت شکر ہے کہ میں حضور کا امتی بنایا. ہم ایسے نہ تھے, اور اس کا شکر ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا. مسلمان بنانے پر بھی اللہ نے احسان جتایا ہے, اور حضور کی آمد پر بھی اللہ نے احسان جتایا. کچھ لوگ جب اپنے مسلمان ہونے کا احسان حضور پر رکھنے لگے تو انہیں سکھایا گیا, انہیں بتایا گیا کہ تم اس بات کا احسان میرے اوپر مت, بلکہ اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں مسلمان ہونے کی توفیق دی. اس کا احسان میرے اوپر مت رکھو کہ تم مسلمان ہو, بلکہ اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں مسلمان بنا دیا. مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ بڑے اچھے انداز میں سے بیان کرتے. منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں پوری, اس بات کا احسان ہمارے اوپر مت رکھو کہ تم بادشاہ کی خدمت کرتے ہو, بلکہ بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے اپنی خدمت پہ تمہیں قبول کر لیا. منت منے ہے کہ خدمت سلطان ہمیں کو نہیں, منت شناس ازو کی بخدمت بداشت. احسان مانو, کہاں تم اس لائق تھے, تمہیں اپنی خدمت پہ قبول کر. فرمایا گیا لقد جاؤ, بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تم میں پوری انسانیت آ رہی ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم, بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک عظیم رسول آئے. اس کی ایک قرات اور بھی ہے, یہ تو انفسکم ہے, دوسری قرات ہے انفسکم, دوسری قرات ہے بے شک تمہیں میں سے ایک سب سے نفیس, سب سے اچھے رسول تشریف جو سب میں اچھے تھے. یہ نہیں کہ صرف عرب میں سب سے اچھے تھے, ایسا بھی نہیں کہ صرف عجم میں اچھے تھے, یہ نہیں کہ امت میں سب سے اچھے تھے, ابھی نہیں. یہ سب چھوڑ دیجیے, تمام مخلوق میں بس اچھے, اولین میں بھی آخرین میں بھی, انسانوں میں بھی فرشتوں میں سب سے بیسٹ. اس لیے کہ اگر وہ نہ آتے تو یہ جہاں ہوتا ہی نہیں. اسی لیے میں نے شروع کیا تھا کہ آپ رمضان میں نہیں آئے, آپ جمعہ کو بھی نہیں آئے. جمعہ سے فضیلت آپ کو نہیں دینی تھی, رمضان سے آپ کو فضیلت نہیں دی. ہر چیز کو حضور سے فضیلت دی, حضور کو کسی چیز سے فضیلت. حسان ابن ثابت کہتے تھے کہ حضور جب میں آپ کی تعریف کرتا ہوں اپنے اشعار میں تو میں آپ کی تعریف کیا کر سکوں گا, آپ کو تو قدرت ہی نے محمد اور احمد بنایا, میں کیا کر سکوں گا. بس یہ کہ میرا کلام تعریف والا ہو جاتا ہے آپ کی وجہ سے, میں کیا تعریف کروں. کسی کے مجال حضور کی تعریف کر سکتا, کسی کو خبط اور جنون ہوگا تو کرے. ما ان مدحت محمدم بمقالتی ولکن مقالتی بمحمد ولکن مدحت مقالتی بمحمد. ہم نے اپنے قصیدوں کو حضور کے صدقے میں تعریف والا بنا دیا. میں حضور کی کیا تعریف کروں, کسی کی مجال ہے. کیا
یہ جو کہتے ہیں تم نے تو خدا سے بھی آگے بڑھا دیا، وہ تعریف کیا ایسا ویسا، یہ بیچارے نہ جاننے کی وجہ سے پھٹے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، ان کو کچھ معلوم نہیں۔ بڑھایا اس کو جاتا ہے جس کی حد معلوم ہو۔ آپ کو حضور کی حد معلوم ہے؟ کسی کو نہیں معلوم، پھر کیسے معلوم؟ جب حد سے چیز جاتی ہے تب وہ بڑھائی جاتی ہے، جب آپ کو حد ہی نہیں معلوم بڑھاؤ۔ بس وہ خدا نہیں ہے، یہ حد ہے۔ حضور خدا نہیں ہے، خدا کے بندے ہیں، بس وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت ان کی نہیں ہے، بس یہ کبھی نہیں کرنا، کوئی نہیں ان کو کوئی خدا کہتا ہے نہ عبادت کے لائق۔ سجدے کو بھی انہوں نے منع کر دیا کہ مت سجدہ کرو، تو ایک ہی حد ہے کہ نہ وہ خدا ہے نہ وہ معبود ہے، وہ خدا کے بندے، ایک ہی حد ہے ان کی، بقیہ دوسری کوئی حد ہے ہی نہیں۔ جب حد ہی نہیں ہے تو آپ بڑھاؤ گے کیسے؟ کر ہی نہیں پاؤ گے، جو تعریف کرنی چاہیے کر نہیں پاؤ گے، اور سب نے ہی کہا، اس لیے کہ وہ تمام ہے، ہم سب نا تمام ہیں، وہ تمام ہیں، اس لیے ان پر سب نعمتیں تمام ہیں۔ تعریف ہی نہیں ہو سکتی، تم بڑھاؤ گے کیا؟ سادی صاحب نے نہیں کہا، وہ اتنے قادر کلام ہیں سادی صاحب، کہتے ہیں جب حضور کی باریت کہتے ہیں کہ وصفت کنت سادی ہے نا تمام، علیک السلام ہے نبی والسلام، کہا حضور میں ایک ناتمام آدمی ہوں، میں آپ کی تعریف کیا کر سکوں گا؟ دیکھ رہے ہو کر ہی نہیں سکتے آپ، یہاں کچھ نہیں ہے، پھٹے منہ پر ادھر ادھر جو ہے آواز نکالتے رہتے ہیں، بکواس کرتے رہتے، منہ بھاڑ کی طرح سے کھلا ہوا ہے، اناڑی کی طرح سے بات کرتے رہتے، بڑھا دیا تم نے، یہ کر دیا۔ پھر آ جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی جو ہے اس عالم کی اصل ہے، حضور نہ ہوتے تو یہ عالم ہوتا ہی نہیں، نہ آپ کی یہ دو عیدیں ہوتی ہیں جو آپ دو عید کہتے ہو، یہ تو کرتے رہو دو عید، نہ آپ ہوتے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ سادی صاحب کہتے ہیں تو اصل وجود آمدی در نخست دیگر ہر چه موجود شد فرع تست، حضور اس عالم کی اصل ہے، بقیہ جتنی سفر ہے۔ اعلیٰ حضرت سے سن لیجیے، ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحب یہ سب تیرے کر کی ہے۔ اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو افلاک اور دین وجود میں نہیں آتے، پہلے سوچ لو پھر اس کے بعد کچھ کہو، تو تم میں جو سب سے بہتر تھے ان میں سے ہوتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں آدم سے لے کے اب تک جو میرا سلسلہ ہے، سلسلہ نسب، یہ سب نکاح سے ہے، صفات سے نہیں، پورا سلسلہ، کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ اور یہ سب اونچے سے، انبیاء ویسے اونچے گھرانوں ہی سے آتے ہیں، جتنے انبیاء ہیں سب اونچے گھرانوں، لیکن چونکہ آپ سید الانبیاء ہیں لہذا سب سے گھرانہ اونچا آپ کا ہے۔ یہ کلام قرآن بتاتی ہے من انفسکم، جو تم میں نفیس ترین لوگ تھے ان میں سے ہو کر کے وہ رسول آئے۔ آگے فرمایا گیا ہے سنیوں کے ہاں عید میلاد ہوتی ہے، اور دیوبندیوں کے ہاں، وہابیوں کے ہاں سیرت ہوتی ہے، سیرت النبی ہوتی ہے، وہ سیرت پر گفتگو کرتے ہیں۔ کلام پاک سے سیرت سنیے، وہ آنے والا کس انداز میں آیا، پہلے آمد کا تذکرہ ہے، پھر اب سیرت کی بات، پہلے تو آمد کی خوشی ہے، سیرت بیان کی گئی، عزیز علیہ ما عنتم، بہت بھاری ہے ان کے اوپر، بہت گراں ہے ان کے اوپر وہ چیز جو تمہیں بوجھل کرتی ہے، یعنی امت پر جو بوجھ آتا ہے حضور پر گراں ہے، حضور نہیں چاہتے میری امت پر کوئی بوجھ آئے۔ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ دوسروں کو بوجھ ڈالنے ہی کی فکر میں رہتے ہیں، کچھ بھی رکھ دو، اور پرہیزگار بھی بنے ہوئے ہیں۔ اب اس پرہیزگاری کو کیا کہا جائے؟ ایسا عزیز علیہ، یہ سیرت ہے، جو چیز تمہیں بوجھل بناتی ہے ان پر گراں ہے، یعنی حضور پر وہ سخت ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہارے نفع کے بڑے امیدوار، وہ تمہیں نفع میں رکھنا چاہتے ہیں، امت کو حضور نفع میں رکھنا چاہتے ہیں، نفع کی بہت فکر ہے کہ میری امت نفع میں رہے، نقصان نہ اٹھائے۔ پھر یہ یہاں تک تو پوری امت آ رہی ہے، چاہے امت دعوت ہو چاہے اجابت ہو، پوری امت آ رہی ہے۔ پوچھا گیا پھر یہ تو سب پوری انسانیت کا معاملہ، انسانیت کو وہ بوجھل نہیں دیکھنا چاہتے،
انسانیت کے نفع کے بڑے امیدوار ہیں، بہت امیدوار ہیں. اپنے لیے تو کچھ لالچ نہیں کرتے، لیکن امت کے لیے چاہتے ہیں کہ امت نفع میں رہے. یہاں تک تو سب کے لیے بات ہے، پوری امت. تو پوچھا گیا یہ تو سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہے، حضور ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر تو بہت 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 مہربان ہے. جو تم پر بہت بہت مہربان ہے، تم اتنے سخت کیسے ہو رہے ہو؟ حیرت ہے. یہی محبت کا جواب ہے. بہت سخت ہو رہے ہو، بہت تقدس معاف بن رہے ہو، بہت سیرت پر عمل کرنے والے بن رہے ہو. اتنی نہ بڑھا پاکی ہے داما کی حکایت. دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ، ذرا اپنے دامن کو بھی دیکھ لو کتنے داغ ہیں. کیا بکتے ہو تم؟ کیا حافظ شیرازی نے ایسے ہی بہت سے مقررین اور خطبہ کے لیے کہہ دیا تھا؟ کیا ایسے ہی کہہ دیا تھا؟ کہنے کے لیے کہہ دیا؟ نو نو نو. فائزاں کی جلوہ پر محراب و ممبر می کنن، چوں بخلوت پی روندہ کار دیگر می کنن. یہ تو ممبر پہ آپ رہے ہو، تنہائی میں کیا کرتے ہو؟ دیکھ لو آپ ذرا اپنی تنہائی بھی دیکھ لینا. اور نہیں تو پھر خدا دکھاتے گا آپ کو. ہم نہیں مناتے. مومنوں پر بہت 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 رؤوف بھی رحیم ہے. یہ دو نام قدرت نے دے دیا، اپنے محبوب کو دے. بہت مہربان ہے. یہاں رسالت کا ذکر ہوا کہ تمہارے پاس آئے. جاکم کے معنی تمہارے پاس آئے. اس کا مطلب کہیں پہلے سے تھے، اور جب پہلے سے ہوگا تب آئے گا نا. تمہارے پاس آئے معلوم ہے کہیں پہلے سے تھے. کہاں تھے؟ دوسری آیت پڑھتے ہیں. قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین. بے شک تمہارے پاس نور آیا اور ایک واضح کتاب آئی. نور کی تفسیر ہر مفسر نے کیا حضور ہے. قد جاکم نور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نور ہے. تو حضور عالم نور میں تھے، عالم نور سے عالم ظہور میں آئے. عالم نور میں ایسے تھے، ان کی نورانیت ایسی ہے کہ جبریل بھی وہاں سے اکتساب فیض کرتے. حالانکہ وہ فرشتوں کے سردار ہیں، نور ہیں جبریل، لیکن وہاں سے وہ بھی اکتساب فیض کرتے ہیں. اور جہاں جبریل بھی نہیں جا سکے اور ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکے نور ہونے کے باوجود، حضور وہاں سے آگے بڑھتے ہیں. میں کتنا چاہتا ہوں جبریل تمہیں، اب میری صحبت سے کیوں الگ؟ حضور ایسی بات نہیں ہے کہ میں آپ کی صحبت سے الگ ہونا چاہتا ہوں، میں تو خدمت میں رہنا ہی چاہتا ہوں. لیکن کیا کروں، آپ اب ایسی جگہ آگے بڑھ رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی مخلوق نہیں آگے بڑھ سکتا. کوئی مخلوق نہیں بڑھ. جب کوئی مخلوق جہاں سے نہ آگے بڑھے وہاں سے بھی حضور آگے بڑھے تو آپ کیا کہو گے؟ جبریل کہہ رہے ہیں کہ اگر یک سرے منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، زیادہ نہیں بال برابر بھی یہاں سے اگر آگے بڑھ جاؤں تو تجلی کے فروغ سے میرے بالوں پر جل جائیں. 600 پر ہیں جبریل کے. وہ اپنے پر کے اوپر پوری آبادی کو اٹھا لیتے ہیں. بہت آسان ہے. پر جبریل پوری زمین اٹھا لے ہوئے، اتنے طاقتور پر وہ جل رہے ہیں. جہاں جبریل کے پر بھی نور ہونے کے باوجود یہ حضور کیسے نور ہے کہ وہاں سے آگے جاتے ہیں. زبردستی ادھر ادھر کی ہانپتے رہتے ہو. عالم نور میں تھے، آئے اب عالم ظہور میں آئے. اب ظاہر بشر ہوئے. بشر ہے جب عالم ظہور میں ہوئے تو بشر ہے. کیا بشر نور نہیں ہوتا کیا؟ جبریل امین جب کبھی آتے تھے تو دہیے قلبی کی شکل میں آتے تھے حضور کے صحابی ہیں. تو جب وہ آدمی کی شکل میں جبریل آتے تھے تو کیا جبریل نہیں ہوتے تھے؟ جبریل ہی ہوتے. تو حضور جب بشر کی شکل میں آ گئے، عالم ظہور بشر ہے تو کیا نور نہیں ہے؟ اگر جبریل دہیا کی شکل میں آتے ہیں تو بھی بشر ہیں. بشر نہیں ہے جبریل، جبریل ہے، نور ہے. تو حضور جو ہے بشر کی شکل میں بشر ہیں تو کیا نور نہیں ہے؟ نور ہے، بشر ہے. اور ایسے نور ہیں کہ جن کے جیسا کوئی نور نہیں، جس کے نور سے ہر چیز ہے. میں الگ سے استدلال کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ نور ان کے زور شد نور رہا پیدا، زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا. صلاۃ و سلام ہو اس نور پر کہ جس نور سے ہر چیز پیدا ہوئی. یہ زمین انہی کی محبت سے قائم ہے، آسمان انہی کے عشق میں چکر لگا رہا ہے. ویسے تو ہر چیز گھوم رہی ہے، ہر چیز اپنے کل فی فلک یسبح. اب تسلی آپ. تو جبریل آدمی کی شکل میں آئے تو بھی نور ہو. تو حضور آدمی ہو کے آئے، بشر ہو کے آئے، جانے بشر ہو کے آئے، رابروئے بشر ہو کے آئے، حاصل بشر ہو کے آئے، بے مثل بشر ہو کے آئے تو کیا نور نہیں ہے؟ ارے پاگل ہو، ارے پاگل ہو. تجھے خدا جانے تمہیں کیا ہو گیا. حضور کے آنے کا ذکر کیا، پیدائش کا ذکر نہیں کیا. یہاں اس میں بھی ایک حکمت ہے. پیدائش کا ذکر نہیں. یہ نہ سمجھنا کہ حضور جب پیدا ہوئے جب سے حضور ہے. ہر مخلوق کی تاریخ پیدائش سے شروع ہوتی ہے، ہر مخلوق کی، اور وفات کا ختم ہو جاتی ہے. جتنی مخلوق ہے سب
پیدائش سے شروع ہوتی ہے وفات میں ختم ہوتی ہے۔ ایک حضور ایسے ہیں جو پیدائش سے پہلے ہیں، پہلے سے ان کا تذکرہ ہے بس، اور نبی ہو کر کے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، پڑھتے بھی ہیں، خدا جانے کیا پڑھتے ہیں اور کیا پڑھاتے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے کچھ۔ صحابہ نے خود پوچھا تھا حضور یہ آپ کب سے نبی ہیں؟ تو فرمایا میں اس وقت سے نبی ہوں کہ آدم ابھی آب و گل کی منزل سے گزر رہے ہیں، یعنی آدم سے بھی پہلے حضور ہیں اور نبی ہیں، سارے آدمی آدم سے ہیں، وہ بھی حضور کے بعد ہیں، نبی ہو کر کے ہیں۔ مختلف سے آئے ہیں، متى وجبت لك النبوہ، حضور یہ آپ کے لیے نبوت کب سے ثابت ہے؟ فرمایا آدم بین الماء والطین، آدم ابھی جو ہے پانی اور مٹی میں تھے، آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اب جب قدرت نے سب کو ایک مرتبہ جمع کیا تھا آدم کے پوچھ سے نکال کر کے، سب تھے وہاں، آپ بھی تھے، ہم بھی تھے، سب لوگ تھے، اور سوال ہوا تھا الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب سے پہلے بلا کس نے کہا تھا؟ حضور نے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا صدیق اکبر سے کہ صدیق وہ دن بھی تم کو یاد ہے؟ دیکھو کیا یاد دلا رہے ہیں حضور، وہ دن والا دن بھی تم کو یاد ہے صدیق؟ کیا یاد ہے حضور؟ اپنے کو تو کچھ بھی یاد نہیں، کل کی بات یاد نہیں، باتیں لمبی چوڑی ہیں، کچھ اچھا نہیں لگتا پھٹے منہ پر دعویٰ، اچھا نہیں لگتا، امتی ہو کیسی بد کی باتیں کرتے ہو؟ کیا یاد ہے حضور؟ وہ دن یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ بلا سب سے پہلے آپ نے کہا، یعنی صدیق کو وہ دن بھی یاد ہے، یوم الست بھی یاد ہے، جی صاحب یہ صدیق ہیں۔ اسی لیے تمام انبیاء اور رسول کے بعد انہی کا مرتبہ ہے، کوئی ان کے جیسا۔ ایک مجمع تو یہ تھا جس میں سب تھے اور سب نے کہا تھا کہ تم میرا رب ہے، لست برب قالوا بلا شہیدنا، سب نے کہا کیوں نہیں تمہارا رب ہے۔ دوسرا مجمع تھا صرف معصومین تھے وہاں، اس میں ایک بھی غیر معصوم نہیں تھا، یعنی سب انبیاء تھے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ ایک مجمع وہاں ایسا بھی ہوا ہے کہ اس میں ہم آپ کوئی نہیں تھا، بابا یہ بکواس جو کرتے ہیں ان میں کچھ بھی نہیں تھے، ان کا کہیں پتہ ہی نہیں تھا، تو کہا میرا پتہ نہیں تھا، ہم لاپتہ ادھر ادھر کی بات کرتے رہیں گے، صحیح نہیں، صرف نبی ہے۔ سب سے عہد لیا جا رہا تھا نبی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کس کے لیے؟ حضور کے لیے لیا کہ اگر ہمارا یہ پیارا رسول تمہارے درمیان آ جائے، وہ چاہے آدم ہو، چاہے شیس ہو، چاہے نوح ہو، چاہے اسحاق ہو، چاہے یعقوب ہو، چاہے یوسف ہو، چاہے موسیٰ ہو، چاہے عیسیٰ، جتنے ہیں سب، اگر تمہارے درمیان آ جائے ہمارا محبوب تو تم یہ سب مدد کرنا ان کی، جی سب ان سے ان کی مدد کرنا، جی سب۔ اور پھر اس پر قدرت نے کہا، سب نے اقرار کر لیا، کہا میں اس پر گواہ ہوں کہ بالکل کر، جس کی مدد پر تمام انبیاء ہیں اور تمام رسول ہیں۔ ایک آپ جیسے کہ یہ بات اچھی تو نہیں لگتی جو آپ کر رہے ہو، تھوڑا سا اپنے گریبان میں منہ ڈال کے جھانک کے دیکھ لینا، اچھی نہیں لگتی، تمہاری مدد کیوں محتاج ہے؟ یہ حضور فرمایا یوم یرکب الی ابراہیم، ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ ہماری طرف امید رکھیں گے حضرت خلیل کی میں ان پر نظر کروں، ماں و شما تو کیا ہیں خلیل جلیل کو، تم دیکھنا کہ حشر میں حاجت نظر کی ہے، تم کیا باتیں لے کے بیٹھے ہو یار، نور ہے کی بشر ہے، تم اپنے عقل کے پیمانے میں دیکھنا چاہتے ہو حضور کو، سارے جہاں کی عقل جمع ہو جائے تو بھی نہیں۔ بعض انگریزوں نے بعض کتاب لکھی ہے، صرف انگریزوں نے، ایک انگریز نے تمام مخلوق میں سے 100 کا انتخاب کیا، سب سے چنے ہوئے لوگ 100 کا انتخاب کیا اس نے۔ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا کہ سب سے زیادہ جو اونچے رہے وہ 100 تھے، پھر جب کتاب کا نام دینا ہوا تو سوچا کس کا نام دیں، نام تو ایک ہی کا آئے گا، تو کہا جو سب کا سردار ہے اس کا تو حضور کے نام سے چلو، ہے عیسائی، ہے وہ عیسائی، عیسائی ہو کہ وہ سب سے اونچا اونچا سمجھ لیا جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اس نے نام دیا اس کو حضور۔ کیا کر رہے ہو، کیا غضب کر رہے ہو تم، کہاں جا رہے ہو آپ؟ تو حضور کی پیدائش کا ذکر خود حضور ہی نے بیان خود منایا ہے اس کو، آپ بناؤ نہ بناؤ، آپ کو کون منانے جاتا ہے، بیٹھے رہو اپنا منہ لے کر، سأخبرکم بأول امری، حضور خود اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں۔ ان قریب میں تمہیں بتاؤں گا پہلا میرا معاملہ کیا ہے، پہلا معاملہ کیا ہے میرا، میں تمہیں بتاؤں گا۔ دعوت ابراہیم، پہلا معاملہ کیا ہے، میں وہ ہوں جس کی دعا ابراہیم مانگتے تھے، وہ بشارت عیسیٰ، اور جس کی خوشخبری عیسیٰ سناتے تھے، تم سناؤ نہ سناؤ، تم مناؤ نہ تم سے ہوتا کیا ہے، اور کہتے پھر ہم نہیں مناتے، ٹھیک ہے چلو بشارت عیسیٰ۔ وہ رویا وہ می التی رات
حين ولدتنی قد خرج لها نور اضاء قصور الشام. حضور خود بیان کر رہے ہیں. اور میں اپنی ماں کا پیارا پیارا خواب ہوں, پیارا پیارا خواب جو میری ماں خواب دیکھتی تھی. ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جب میری ولادت ہوئی, تو نور ظاہر ہوا جس کی چمک دمک میں نے شام دیکھا. جب حضور کی ولادت ہوئی ایک روشنی ہوئی, لائٹ ہوئی, شام تک دکھائی دیا. مکے میں بیٹھ کے شام کو دیکھ رہے ہیں, یہ سجدہ ہے. کیا چمک تھی, چمک تو حضور ہی سے ملتی. چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے, چمکا چمک ہی کی بات. کعبہ میں نے دیکھا, حضور ولادت کے وقت خانہ کعبہ حضور کی طرف جھکا. ساری دنیا کعبہ کی طرف جھکا, کعبہ حضور کی طرف جھکا ہے. جن کے سجدے کو محراب کعبہ چکی. ولادت کیوں پہلے سے معلوم, جس کے سجدے کو محراب کعبہ چکی لکھا. تمام دنیا کا اسی کرتا ہے. کسرا کا محل اس کے کنگرے ٹھہر کرے, 14 مینارے گرے تھے. اشارہ اس طرف تھا کہ 14 حکمرانوں کے بعد یہ ملک حضور کا ہو جائے. آتش قدح ایران کچھ کہنے, جو خشک نہریں تھی جاری ہو گئی, جو قحط تھا وہ دور ہو گیا. وہ جانے باہر آئے, کہاں طرف باہر تھی. کون ایسا ہے جس نے اس وقت خوشی نہیں منائی؟ ذرا پوچھئے کہ ولادت کے وقت جو عورتیں گئی تھی وہ کہتی ہیں جلدی سے نکل, ستارے اتنے قریب آ گئے تھے کہ لگتا تھا جھڑ پڑیں گے. یہاں چند چراغوں کے اوپر تمہارا دل جلتا ہے. قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور. اگر تمہیں بہت غصہ ہے مر جاؤ اپنے غصے میں, اللہ جانتا ہے کہ تمہارے سینے میں کیا کرو گے. تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. ان کی آمد اتنی دھماکہ خیز ہے کہ آتے ہی اعلان کر دیا صاحب, جتنے اسلام تھے سب منہ کے بل گر گئے. یہ تو صرف ان کی آمد ہے, اور تم اتنے دن سے بت رکھتے چلے جا رہے ہو. باتیں لمبی چوڑی کرتے ہو, بت کھڑے تعمیر کر رہے ہو, تو باتیں لمبی چوڑی کر رہے ہو. چھوڑ دو, سب گر گئے. اس لیے کہ حق آ گیا, باطل مٹ گیا. جا الحق وزاق الباطل. اور باطل کے نصیب میں تو مٹنا ہی ہے. یہ تو ان کی ولادت ہے بابا, یہ تو ان کا بچپن ہے. جوانی کیسی ہوگی؟ اور یہیں سے پتہ چلا کہ ہر کسی کا تذکرہ جو ہے پیدائش سے شروع ہو کے وفات پر ختم ہوتا ہے. حضور کا تذکرہ وہ ہے پیدائش سے پہلے ہے, اسی لیے وفات کے بعد بھی آپ کا تذکرہ ہے. نہیں, یہ پیدائش سے شروع ہوا نا وفات پر ختم ہوا. پیدائش سے پہلے تھا, وفات کے بعد بھی ہے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں مر جانے والے, ایسے ہی رہے گا, دن بدن پڑے گا. یہ پیدائش سے شروع ہی نہیں ہوا, پیدائش سے پہلے ان کا تذکرہ تھا. کون سی کتاب ہے جس میں ان کا تذکرہ ہے؟ توریت ہے کہ انجیل ہے کہ زبور ہے کہ دیگر صحف آسمانی ہیں, سب میں تو حضور کا تذکرہ ہے. تو پیدائش سے پہلے ہی ان کا تذکرہ تھا, اسی لیے وفات کے بعد بھی ان کا تذکرہ ہے. یہ کبھی مٹنے والا نہیں ہے. یہ مٹانے والے مٹ جائیں گے, مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے. آتے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا سے. فرش والے تیری شوکت کا وہ کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریضہ. یہ جمعہ ہے بہت لمبا نہیں کر سکتا ورنہ آپ لمبے ہو جائیں گے, اللہ بچا لے. بہت لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن چونکہ سن نہیں پاتے ٹھیک سے, سمجھ نہیں پاتے. نبوت انہی سے شروع ہوئی, انہی پر ختم ہوئی. شروع بھی انہی سے ہوئی. کہا نا کہ آدم ابھی آپ گل میں ہے, جب بھی نبی تھا تو انہی سے شروع ہوئی نبوت, اور انہی پر ختم بھی ہو گئی. اس کے بعد نبوت نہیں ہے. ہر نبی آیا اور گیا, حضور آئے تو گئے نہیں. ہر نبی آیا اور گیا, اس کے معجزات بھی. حضور گئے نہیں, ہماری آنکھوں سے چھپ گئے. جب ایک نبی جاتا تھا دوسرا آ جاتا تھا. حضور گئے ہی نہیں تو دوسرا کیوں آئے؟ تو گئے ہی نہیں. وہ فیکم رسول, تمہارے درمیان اللہ کا رسول, آج بھی پڑھتے ہو. وہ تو ہیں. یہ اور بات ہے جو ایسے جہان میں ہے کہ جہاں سے سب کو دیکھتے ہیں, ہم لوگ نہیں دیکھ پاتے. وہ دیکھ رہے ہیں سب امت کا حال, ان کو دکھایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے. تو زندہ ہے واللہ, قسم کھا کے اعلیٰ حضرت ہے, تو زندہ ہے واللہ, اللہ کی قسم تو زندہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, ہاں عالم کی نگاہوں سے چھپ گئے, اس لیے کہ موت ہر ایک کے لیے ہے. موت آپ کے لیے بھی, موت انبیاء کو بھی آنی ہے, مگر فقط ایسی کی فقط آنی ہے, مگر ایسی کی فقط موت آنی ہے, ان کو آئی. عالم پر سب سے سب دیکھ رہے ہیں. تو جانے کے لیے آئے ہی نہیں تھے. نبوت انہی سے شروع ہوئی, انہی پر ختم ہوئی. سب آئے تھے جانے کے لیے, حضور آئے تھے آنے ہی کے لیے. ایک ہی ایسا ہے مخلوق میں سے جو صرف آنے کے لیے آیا ہے, وہ کیا سب جانے کے لیے آیا؟ حضور گئے ہی نہیں. آپ سمجھتے ہو گئے نہیں گئے ہیں, جبھی تو کوئی دوسرا نہیں آ رہا ہے, آئے گا نہیں. یہ مرزا غلام احمد قادیانی جیسے جانے کتنے پیدا ہوں گے, کچھ نہیں ہوگا, انگریزوں کی فائدہ کرتا ہے. وہ گئے ہی نہیں, وہ ہے تمہارے درمیان. اور جب انبیاء گئے تو ان کے ساتھ ان کے معجزات بھی چلے گئے. سب نبی کے پاس, رسول کے پاس معجزہ تھا, اسی سے وہ بتاتے کہ ہم نبی ہیں رسول ہیں. تو وہ گئے تو معجزات بھی گئے. حضور گئے ہی نہیں تو ان کا معجزہ بھی ہے, وہ قرآن ہے. حضور نے خود ہی بتایا سب کو معجزہ دیا گیا, ہر نبی کو جسے دیکھ کے امت میں مجھے بھی معجزہ دیا, وہ قرآن ہے. اسی لیے خاص طور سے قرآن کا ذکر کیا ہے کہ تاکہ حیات النبی سمجھ میں آئے تمہیں. جب معجزہ زندہ ہے, صاحب معجزہ کیوں نہ زندہ ہو؟ تم کتاب سے اگر زندگی حاصل کر رہے ہو
تو صاحب کتاب سے کیوں زندگی نہیں حاصل کرتے؟ آج بھی زندگی وہیں سے مل رہی ہے الحمدللہ. جب حضور کا معجزہ زندہ، حضور بھی زندہ ہے الحمدللہ رب العالمین. چلو ٹھیک ہے، میں نے ایک ذرا سا تھوڑا سا عرض کر دیا اس موقع کی مناسبت سے. سمجھ میں کیا کہنا اس میلاد کا، اس ذکر کو انشاءاللہ. آج کتنی چاند کی ہے بھیا تاریخ؟ آج 5 تاریخ ہے. تو 12 ربیع الاول ہو جائے گا، دوسرے جمعہ کو ہو جائے گا. جب بھی اس ذکر کو آگے بڑھاؤں گا کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ذکر ایک تھوڑی دیر کا نہیں ہے، ابھی تو کہیں دیکھا ہی نہیں میں نے. سب بس یہی عرض کر رہا تھا، پھر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. تو آج اسی پہ اکتفا فرمائیے کہ وہ آنے والا آ گیا. وہ آنے ہی کے لیے، وہ جانے کے لیے نہیں تھا. بس ایک ہی ہے جو آنے کے لیے آ، باقی سب جانے کے لیے. تو خدا کرے کہ امت ہوش کے نہ کھل رہے. یہ حضور کی آمد کی خوشی ایسی ہے کہ ہمارے لیے اس سے بڑھ کے کوئی خوشی دنیا میں ہے ہی نہیں. یہ سمجھ لیجیے. خدا کرے ہم وہ خوشی منائیں جو اپنے بچوں کی نہیں مناتے، رشتہ داروں کی نہیں مناتے، امیری کی نہیں مناتے، شاہی کی نہیں مناتے، شہنشاہی کی نہیں، کچھ کلاہی کی نہیں. وہ حضور کی آمد کی. اور وہ پیغام جو حضور لے کر کے آئے، خدا کرے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں، چاہے وہ حقوق اللہ ہو چاہے حقوق اللہ. وہ الگ عنوان ہے. پہلے تو خوشی مناؤ، پھر اس پیغام پر عمل کرو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.